تو اپنے امام کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تو سچائی کا محور ہے، سچائی کا قبلہ ہے، اور جو زندہ ہیں ان میں سے ان سب زندوں کا جو کعبہ ہے، یعنی ان کو ایڈریس کرے کہتے ہیں، یعنی ان کو مخاطب کرے کہتے ہیں کہ بھائی اف دا حج از انڈر ٹیکن ٹو دا ان اینیمیٹ ہاؤس آف اللہ ان مکہ، یعنی کہتے ہیں کہ اگر حج جو ہے وہ ایک 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 ٹھہرے ہوئے، یعنی کہ ایک ایک وہ گھر مکہ میں جو ہم سے کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتا، اس کے اگر اس جگہ کا اگر حج کیا جائے، اور پھر اگلے میں کہتے ہیں سو مچ مور فٹنگ سو مچ مور ورتhy از دیٹ وی ٹیک آور سیلوز انٹو یو، اس سے بہت زیادہ سوٹیبل یہ ہے، اس سے بہت زیادہ یعنی کہ موضوع یہ ہے کہ ہم آپ کا حج کریں، یعنی آپ کا آپ تک آئیں. تو یہ دانش بھائی آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. سیم کا ایک کامنٹ ہے، آغا خان ہماری ایپیسوڈ تھی آغا خان کا دیدار جو ہے وہ حج ہونے پہ، تو یہ ایپیسوڈ ایئر ہوئی تھی 24 جون 2022 کو. اس پہ ہم نے پورے شواہد رکھے تھے سامنے کہ کس طرح جو ہے وہ اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے آغا خان صاحب کا دیدار جو ہے وہ حج ہے. تو سام کامنٹ کرتے ہیں اس پہ، پہلے میں انگریزی میں ایز اس کامنٹ پڑھ دیتا ہوں، بلکہ اردو میں ہی ہے شاید رومن میں. کہتے ہیں اکبر خوجہ ان پارٹی آپ منافق اللہ منافق ہو اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، مگر اللہ سے ڈرتے نہیں، ہمارے امام کو نعوذ باللہ اللہ کہتے ہو. اب ہمارے امام کے دیدار کو حج، مشرک تو تم ہو اور منافق بھی. اچھا، تو سام بھائی جو ہیں وہ یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا، شاید انہوں نے ایپیسوڈ دیکھی نہیں، وہ جس وینٹ کر رہے تھے، صرف آ کے انہوں نے ٹائپ کر دیا کہ بھئی آپ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام کا جو دیدار ہے وہ حج کے برابر ہے. تو دیکھیں اس کا سوال تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں نا سام بھائی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی اسماعیلی ہیں، ان کے ان کے کیا کسی کی خواہش ہے حج کرنا؟ کیا حج کرنے کے لیے کبھی کوئی گیا ہے مکہ مکرمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے کی زیارت کرنے کوئی مدینہ منورہ گیا ہے کبھی کوئی اسماعیلی؟ اور اگر گیا ہے تو وہ کیجولی گیا ہے یا اپنی زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا اس کو فرض سمجھ کے اس نے یہ فریضہ ادا کیا ہے؟ جتنا مجھے معلوم ہے، جتنا میں نے دیکھا ہے، اور ہم پینل پہ جتنے تمام لوگ ہیں سارے اسماعیلی، اور ہم سب کا یہ کامن آبزرویشن ہے کہ کسی اسماعیلی کو حج کرنے کی کوئی آبلیگیشن نہیں. اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا عام جواب یہ ہے کہ بھئی حج جس کو کرنا ہے وہ کر لے، امام صاحب نے کبھی منع تو نہیں کیا نا. یار امام صاحب نے منع تو مطلب کئی اور چیز، مطلب میں کچھ کہتا نہیں، بہت ساری چیزیں کہنے کو، لیکن امام صاحب نے منع تو بہت سی چیزوں سے نہیں کیا. آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ فار ایگزامپل آپ میرے گھر نہ آئیں، تو کیا آپ ان کے گھر چلے جاتے ہیں؟ مطلب تو جب کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو اس کی جو افرمیشن ہے وہ کی جاتی ہے کہ بھائی آپ یہ کام کریں. تو آغا خان صاحب نے نہ کبھی حج کا کہا، نہ کبھی حج کیا، لیکن دیدار جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو آغا خان صاحب اور پوری اسماعیلی کمیونٹی جو ہے وہ ایک دفعہ زندگی میں کرنا جو اپنے اوپر فرض سمجھتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ آپ کے گرد جو بھی اسماعیلی یہ پوچھ رہا ہے اس کو اپنے گرد نظر آتا ہوگا، لیکن بہرحال سب سے بڑا جو اس کا ثبوت ہے وہ یہ پوری ایپیسوڈ ہے جو ہم نے کہا تھا آغا خان's دیدار از حج. اس میں ہم نے نہ صرف آپ کے جو قدیم اسماعیلی دایان ہیں ان کی کتابوں کا ایکسٹریکٹس پیش کیے تھے، بلکہ آپ کے ایک ہارورڈز کے ایک اپنے آپ کو جو پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان ایک اسکالر ٹائپ ہیں، تو ان کی ویب سائٹ ہے اسماعیلی نوسس کے نام سے، یا اسماعیلی بہت سارے لوگ جنوسس کہتے ہیں، تو جنوسس کہیں یا اسماعیلی نوسس کہیں اس کو. تو آپ خود جائیں اس پہ اور اس کے آنسرز چیک کریں. اس میں ان کا پورا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے آغا خان صاحب کے دیدار کو جو ہے وہ حج کے برابر کہا ہے، اور یہ اور کہا ہے کہ جو امام جو ہے نا وقت کا امام وہ کعبہ ہے نعوذ باللہ. تو چونکہ وہ کعبہ وہی ہے، سینٹر وہی ہے، تو اسی کا جو دیدار ہے، اسی کو جو دیکھنا ہے وہ حج کے برابر ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے، آپ خود جائیں اپنی اسماعیلی نوسس ڈاٹ کام پہ، اور جو آپ کے وہ
دائی صاحب ہیں جو کہ امام کے پیسوں پہ جو ہارورڈ سے پڑھیں، ان کے دعویٰ آپ چیک کر لیں، اور ان کا بالکل کلیئر یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے، دعویٰ کیا بلکہ ایکسپلین کیا انہوں نے پورا الف سے کے لے کے یہ تک کہ بھئی کس طرح جو ہے وہ دیدار حج کے برابر ہے۔ ہاں میری بات مکمل ہوئی، پلیز بلال بھائی، دانش بھائی، ذرا آپ کچھ کہنا چاہیں تو۔ سے ایک بات یہ کہنی تھی اس میں کہ حج جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ہے، اور ہر ایک کے اوپر جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کر سکے اور کوئی جان کا خطرہ نہ ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ آغا خان صاحب یا ان کی فیملی میں سے کسی نے آج تک حج نہیں کیا، نہ کسی نے عمرہ کیا، نہ کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمارے اینسسٹرز، ہمارے جو حضرت امام حسن اور بی بی فاطمہ کی قبر ہے، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ روضہ ہے مدینہ میں، تو کم سے کم میں مدینہ دیکھ لوں، مکہ مکرمہ دیکھ لوں، اللہ کا گھر دیکھ لوں۔ تو یہ آغا خان کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کیا اس کے پاس مال نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ تو اس پر فرض ہے، اس کی فیملی پہ فرض ہے، انہوں نے کسی نے حج نہیں کیا۔ پہلا ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے دیدار کو جو ہے وہ حج کہتے ہیں، یہ تو ہم نے اپنے جب اسماعیلی تھے ہم لوگ، تو ہمیں یہ بات کہی جاتی تھی جب ہم سے کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ حج کیوں نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے آغا خان صاحب کا دیدار ہی ہمارے لیے حج ہے۔ اور یہ آج بھی اسماعیلی ہے، یہ ویری آفن اور ویری ان ریگولر، مطلب جو عام طور پر یہ کہتے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ہم جب پوچھتے ہیں کہ حج کے تعلق سے تو یہ ہمیں جواب ملتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیم بھائی ہے، یا تو پھر انہیں علم نہیں ہے اس بارے میں، اور بیچارے وہ لا علمی میں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں بولتے ہو، یا تو پھر انہیں علم ہے اور وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو ہے وہ لا علم ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں وہ پھنس جائیں گے۔ ایک تو یا تو علم نہیں ہے تو علم حاصل کرے، معلوم کرے کہ بھائی کتنا دھوکہ ہے اپنے اسماعیلزم میں اور کیا کیا دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو وہ معلوم کریں اور دھوکے سے نکل کر اسلام پر آ جائیں۔ اور اگر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ پھنسیں گے دنیا کی، مطلب مرنے کے بعد قیامت کے دن وہ پھنس جائیں گے کہ بھئی معلوم ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ضد کرتے تھے، تو وہ ضد والے بھی پھنسیں گے۔ تو میری دعوت ہے سارے اسماعیلیوں کے لیے اور خاص طور سے ہمارے سیم بھائی کے لیے کہ وہ تھوڑا سا اسلام کو اسٹڈی کرے، اور جو ہے جس مذہب کو وہ فالو کرتے کم سے کم اسی کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں اور پھر کمنٹ کرے تو پھر اچھا رہے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یہ جو جس سائٹ کی بات کر رہا تھا میں، اسماعیلی نوسز ڈاٹ کام، اس میں جو کلاسیکل اسماعیلی دایان ہیں ان کی ایک شدید شرک، پر شرک جسے کہتے ہیں عبارت ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہیڈنگ ہے دا ایسوٹیرک حج ٹو دا لیونگ ہاؤس آف گاڈ۔ تو آغا خان جو ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ، جو ایکزوٹرک حج جو ہے، یعنی کہ جو ظاہری حج ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ نعوذ باللہ یعنی اللہ کے ایک مردہ گھر کا حج ہے۔ اور آغا خانی نے اوپر جو ہیڈنگ ڈالی ہے وہ ہے کہ دا ایسوٹرک حج ٹو دا لیونگ ہاؤس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کے زندہ گھر کا حج۔ نیچے امام کی تصویر ڈالی ہے انہوں نے، اور اگین اسماعیلی نوسز ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے، اس میں سیدنا تو خیر ان کے ہوں گے، لیکن معید الدین شیرازی جو ہیں دیوان المعید میں لکھتے ہیں، بلو کلر سے جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں، او موسٹ گلوریس قبلہ آف ٹروتھ، یعنی کہ جو سچ کے سب سے بڑے قبلہ، یہ اپنے امام کو کہہ رہے ہیں یہ، اور امام کو کہتے ہیں اینڈ موسٹ سبلائم کعبہ آف دا لیونگ، اور جو زندہ لوگوں کے سب سے پاکیزہ، یا سب سے پاکیزہ کعبہ۔ تو اپنے امام کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تو سچائی کا محور ہے، سچائی کا قبلہ ہے، اور جو زندہ ہیں ان میں سے ان سب زندوں کا جو کعبہ ہے، یعنی ان کو ایڈریس کرے کہتے ہیں، یعنی ان کو مخاطب کرے کہتے ہیں کہ بھائی اف دا حج از انڈرٹیکن ٹو دا inanimate house of Allah in مکہ، یعنی کہتے ہیں کہ اگر حج جو ہے وہ ایک ایک ٹھہرے ہوئے، یعنی کہ ایک وہ گھر مکہ میں جو ہم سے کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتا، اس کے اگر
اس کے اگر اس جگہ کا اگر حج کیا جائے، اور پھر اگلے میں کہتے ہیں سو مچ مور فٹنگ سو مچ مور ورتhy از دیٹ وی ٹیک آور سیلز انٹو یو. اس سے بہت زیادہ سوٹیبل یہ ہے، اس سے بہت زیادہ یعنی کہ موضوع یہ ہے کہ ہم آپ کا حج کریں، یعنی آپ کا آپ تک آئیں. تو یہ ایک اسماعیلی کلاسیکل دائی سیدنا معید الدین شیرازی کا قول ہے، دیوان المید. اور اسماعیلیز ان مڈل ایجز میں آپ کے اپنے اسماعیلی جو ویرانی صاحب ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور آپ کی اپنی ویب سائٹ اسماعیلی نوسس پہ لکھا ہوا ہے. میں پھر سے انگریزی میں ایک روانی پڑھتا ہوں کہ او موسٹ گلوریس قبلہ آف ٹروتھ and most sublime Kaaba of the living, if the Hajj is undertaken to an inanimate house in Makkah, so much more fitting and so much more worthy is that we betake ourselves unto you. یہ پورا آرٹیکل ہے جس میں آپ کو اچھی طرح مل جائے گا کہ اگر کسی اسماعیلی کے عقائد درست نہیں ہیں اسماعیلزم کے لحاظ سے، تو اپنے عقائد درست کر لے اس سے پہلے کہ ہم پہ کوئی انگلی اٹھائی جائے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی الزام لگا رہے ہیں. کوئی الزام نہیں لگا رہے. 2015 2 جنوری کو یہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے آپ کی اپنی ویب سائٹ پہ. اور یہ خود دیکھیں، یہ میں نے تصویر اکبر خوجا نے بنا کے نہیں لگائی یہاں پہ کہ ایک طرف جو ہے وہ کعبہ کے گرد لوگ گھوم رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ امام صاحب کے گرد لوگوں نے گھیرا ڈالا. یہ آپ کی اپنی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور یہ آپ کی اپنی آپ کے عقائد ہیں، اور آپ کے اپنے عقائد اگر ٹھیک نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، تو بظاہر مہربانی اپنے عقائد ٹھیک کر لیں، کیونکہ اگر آپ کے اپنے عقائد ٹھیک ہوگا نا اسماعیلزم سے متعلق، تو اس کے بعد آپ کو سچ جاننے میں آسانی ہوگی. اور اسلام سے یہ دیکھنا کہ اسماعیلزم سے اسلام کتنا دور ہے دیکھنے میں آسانی ہوگی. ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو حج تو ہم نے کوئی منع نہیں کیا امام صاحب نے، تو یہ سامنے کیا لکھا ہے آپ کی اپنی ویب سائٹ پہ. تو آپ سے بس اپیل ہے کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، اللہ کا خوف کریں، اپنے عقائد درست کریں، اور اسلام کی طرف دیکھیں.